شہنامہ .com میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں حسین افسر۔ کیا امریکہ ایران کے سامنے جھک گیا ہے؟ ٹرمپ نے امن معاہدے کا اعلان کیا، لیکن اسرائیل کا کہنا ہے کہ حزب اللہ پر حملے جاری رہیں گے۔ ادھر ایران کے سرکاری میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ تہران نے امریکہ کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی تصدیق کی ہے کہ جنگ بندی نافذ العمل ہے اور 19 جون کو سوئٹزرلینڈ میں باضابطہ دستخط کی تقریب ہوگی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ اعلان کر کے دنیا کو حیران کر دیا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدہ طے پا گیا ہے اور واشنگٹن ایران پر عائد بحری ناکہ بندی ختم کر دے گا۔ ٹرمپ نے اسے مہینوں کے مذاکرات کے بعد ایک اہم پیش رفت قرار دیا ہے، تاہم ان پیش رفت نے اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کو مشکل میں ڈال دیا ہے۔ اپنے بیان میں ٹرمپ نے واضح طور پر اشارہ دیا کہ ایران کے ساتھ معاہدہ مکمل ہو چکا ہے اور اب تمام محاذوں پر دشمنی کو روکنے کے لیے کام میں تیزی آئے گی۔ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر پوسٹ کیا، یہ شاندار ڈیل پورے خطے میں امن و سلامتی لائے گی۔ کئی صدور نے ایران کے ساتھ امن قائم کرنے کی کوشش کی، لیکن سب میرے سامنے ناکام رہے۔ انہوں نے لکھا، پہلی بار خطے کے رہنماؤں کے پاس ایک ایسا صدر ہے جو حقیقی امن کے حصول میں ان کی مدد کر سکتا ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ جمعے کو معاہدے پر دستخط کے بعد اور آبنائے ہرمز کے دوبارہ کھلنے اور بارودی سرنگوں کو ہٹانے کے ساتھ خطے اور باقی دنیا کو تیل کی سپلائی دوبارہ شروع ہو جائے گی۔ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل میڈیا پر پوسٹ کیا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ معاہدہ مکمل ہو گیا ہے، سب کو مبارک ہو۔ میں آبنائے ہرمز کو بغیر کسی فیس کے کھولنے کی مکمل اجازت دیتا ہوں اور ساتھ ہی امریکی بحری ناکہ بندی کو فوری طور پر ہٹانے کا حکم دیتا ہوں۔ دنیا کے جہاز اپنے انجن شروع کر دیں، تیل رہنے دیں۔ واقعات کا سب سے دلچسپ موڑ اس وقت آیا جب ٹرمپ نے خود نیتن یاہو پر شدید حملہ کیا۔ نیو یارک ٹائمز سے بات کرتے ہوئے ٹرمپ نے نیتن یاہو کو انتہائی مشکل آدمی قرار دیتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کو امریکہ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ یاد رہے کہ اگر ایران جوہری ہتھیار بناتا تو اسرائیل 2 گھنٹے میں بھی زندہ رہ پاتا۔ ٹرمپ کا بیان محض ناراضگی کا اظہار نہیں ہے، اس نے ایک گہری درار کا اشارہ دیا ہے اور امریکہ اور اسرائیل کے درمیان کھل کر ابھر رہے ہیں اختلافات۔ در حقیقت لبنان اس معاہدے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بنا ہوا تھا۔ اسرائیل مسلسل چاہتا تھا کہ لبنان کو امریکہ اور ایران کے کسی بھی معاہدے سے باہر رکھا جائے تاکہ وہ حزب اللہ پر اپنے حملے جاری رکھ سکے۔ تاہم ایران نے واضح کیا تھا کہ جب تک لبنان پر حملے بند نہیں ہوں گے کوئی جنگ بندی ممکن نہیں ہوگی۔ اس کے درمیان اسرائیلی فوج نے بیروت پر حملہ کیا، جس سے پورا معاہدہ تباہی کے دانے پر پہنچ گیا۔ ٹرمپ اس حملے پر اس قدر غصہ میں تھے کہ انہوں نے کھلے عام ڈیل سے عین قبل اس طرح کے حملے کو انتہائی غیر ذمہ دارانہ قرار دیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ نیتن یاہو فیصلہ کرنے کے لیے مطلوبہ فیصلہ کھو چکے ہیں۔ ادھر ایرانی خبر رساں ایجنسی مہر نے 14 نکاتی مسودے کا حوالہ دیتے ہوئے معاہدے کی کئی دھماکہ خیز تفصیلات کا انکشاف کیا ہے۔ ان نکات کے مطابق لبنان سمیت تمام محاذوں پر مستقل جنگ بندی نافذ کی جائے گی۔ امریکہ 30 دنوں کے اندر ایران سے بحری ناکہ بندی ختم کر دے گا اور آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے کا عمل شروع ہو جائے گا۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس آبی گزرگاہ کا آپریشن ایرانی انتظام کے تحت ہوگا۔ یہی وہ نقطہ ہے جس کی وجہ سے مغربی ممالک میں بے چینی پائی جاتی ہے، کیونکہ دنیا کے تیل کی تجارت کا ایک بڑا حصہ اسی راستے سے گزرتا ہے۔ مسودے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ امریکہ ایران کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرے گا، نئی پابندیاں نہیں عائد کرے گا اور ایرانی تیل اور توانائی کی برآمدات پر سے موجودہ پابندیاں ہٹائے گا۔ بدلے میں ایران جوہری ہتھیار تیار نہ کرنے کے اپنے عزم کا اعادہ کرے گا اور جوہری افزودگی کو روکنے پر رضامند ہو جائے گا۔ مزید برآں ایران کی تعمیر نو کے لیے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی جانب سے $300 بلین تک امداد کے منصوبے کی بھی بات چیت کی گئی ہے۔ اگرچہ ان نکات کی سرکاری تصدیق ابھی باقی ہے، لیکن یہ یقینی ہے کہ یہ معاہدہ صرف دشمنی کی حالت بلکہ مشرق وسطیٰ میں طاقت کے پورے توازن کو بدل سکتا ہے۔ اسرائیلی میڈیا رپورٹس کے مطابق نیتن یاہو نے ٹرمپ کو واضح طور پر کہا ہے کہ اسرائیل لبنان کے حوالے سے شق کو قبول نہیں کرے گا۔ اسرائیلی فوج لبنان میں ہی رہے گی اور حزب اللہ کے خلاف اپنی کارروائیاں جاری رکھے گی۔ یہی وجہ ہے کہ معاہدے کے باوجود اس خطے میں بارود کی خوشبو ابھی بھی برقرار ہے۔ اس تناظر میں دیکھا جائے تو مشرق وسطیٰ کی سیاست ایک ایسے موڑ پر پہنچ چکی ہے جہاں دوست اور دشمن میں فرق کرنے والی لکیریں تیزی سے دھندلی ہوتی جا رہی ہیں۔ ایک طرف ٹرمپ خود کو امن کے چیمپئن کے طور پر قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو دوسری طرف نیتن یاہو کھلا چیلنج دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس سلسلے میں اسرائیل کے اخبارات جو ہیں وہ ٹرمپ کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں کہ انہی نے عین موقع پر داؤں کیا ہے اور یہ چیزیں اسرائیل میں
بہت بری طرح سے دی جا رہی ہیں کہ یہ جو معاہدہ ہوا ہے گا وہ اس میں ٹرمپ نے سب کچھ ایرانیوں کو دے دیا ہے اور بدلے میں ان کو کچھ نہیں ملا ہے اور اسرائیل کو یکوتنہا چھوڑ دیا ہے۔